الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق الله وصدق رسول الله عز وجل وصلى الله تعالى عليه وسلم. درود پاک کا نذرانہ پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں پیش کریں پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم علیہم. بلند آواز سے مرتبہ اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وصحاب سیدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافیة الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم. یہ ارد گرد جو موبائل نظر آ رہی ہیں ان کی وجہ سے میں سامنے آنے میں کافی کتراتا ہوں. اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت عطا فرمائے. ہر ایک کام کا ایک فن اور ایک ہنر اور ایک جوہر ہوتا ہے. جو جس فن میں ماہر ہو اس سے وہ کام ہر طبقے میں لیا جاتا ہے. بہرحال تقریر میں کرتا بھی نہیں ہوں لیکن چند باتیں میں بالخصوص مفتی سلیمان صاحب قبلہ دام ظلہ العالی جو آج کی محفل کے ہمارے مہمان خصوصی ہیں ان کے ارشاد پر ان کے فرمان کے مطابق آپ کے سامنے حاضر کھڑا ہوا. ابھی اس سے قبل قابل قدر جناب مولانا محمد علی نوری صاحب آپ کے سامنے بیان فرما رہے تھے. انہوں نے ایک آیت کریمہ پڑھی فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. تو میں بیٹھا بیٹھا اسی آیت کریمہ پر غور کر رہا تھا. آخر قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا علم کی بات پوچھو تو اہل علم سے نہیں بلکہ فاسألوا اہل الذکر اہل ذکر سے علم کی بات پوچھو. ذکر میں اور علم میں فرق ہے. ذکر اور علم میں سب کی توجہ ہے. مفتی صاحب آنے والے ہیں 1 بجے سے انشاءاللہ مفتی صاحب کا بیان شروع ہو جائے گا. طلباء کرام کی دستار بندی بھی ہے. آپ نے سنا الحمدللہ. ان طلباء میں 3 طلباء وہ ہیں جنہوں نے بیٹھک سنائی. اللہ تعالیٰ یہ مجھ سے حفظ میں کہیں درجہ بلند ہو گئے اور یوں تو درجہ ان کا اعمال میں بلند ہے ہی. اللہ تعالیٰ ان بچوں کی قدموں کی دھول کا صدقہ نصیب فرمائے. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. تم اہل ذکر سے پوچھو, اہل علم سے نہ پوچھو, اہل فقہ سے نہ پوچھو, اہل حدیث سے نہ پوچھو. یعنی جن کے پاس علم ہے, چاہے علم حدیث ہو, علم فقہ ہو, علم تفسیر ہو, علم قرآن ہو, یہ ذکر نہیں آیا. اہل علم قرآن, اہل قرآن سے پوچھو, اہل حدیث سے پوچھو, اہل فقہ سے مسئلہ معلوم کرو. نہیں, اہل ذکر سے مسئلہ معلوم کرو. عزیزو, اہل ذکر سے مسئلہ معلوم کرو. اب یہاں پر آپ غور کریں گے, ذکر کا مسئلہ آیا, یہ مقید نہیں ہے. ذکر فقہ سے مقید بھی نہیں ہے, ذکر حدیث سے بھی مقید نہیں ہے, ذکر علم تفسیر سے بھی مقید نہیں. ایک عام ہے, ذکر والوں سے پوچھو. اب یہ ذکر کون سا ذکر ہے عزیزو, کون سا ذکر ہے؟ جب انسان علماء کی زندگی کو پڑھتا ہے, علماء جو اہل علم ہے حقیقی معنی میں, تو علم دین سمجھ میں آتا ہے. پھر علم دین کی حقانیت سمجھ میں آتا ہے. کل قبلہ مفتی سلیمان صاحب لار میں بیان فرما رہے تھے. آخر میں ایک نصیحت فرمائی موجودہ علماء کے لیے. فرمایا کوئی بھی فتویٰ لکھنا ہو, کوئی بھی دین کی بات
اور کوئی بھی مسئلہ اہل زمانہ تک پہنچانا ہو تو عزیزو فتاوی رضویہ کے بغیر مت پہنچانا، اعلیٰ حضرت علی رحمت و رضوان سے پھر کر مت پہنچانا، ورنہ چوک اور غلطی تمہارا مقدر بن جائے۔ اہل ذکر میں اعلیٰ حضرت، اہل ذکر میں اعلیٰ حضرت، اہل علم میں اعلیٰ حضرت نہیں ہے، اہل ذکر اور اہل علم میں بہت فرق ہے، بہت فرق ہے۔ علم ہی نے شیطان کو گمراہ کیا۔ ہاں عزیزو، ڈاکٹر علامہ اقبال نے بہت خوبصورت بات بتائی عزیزو، کیا فرمایا؟ فرمایا اگر تم سے کوئی یہ کہے کہ ایک کتا ہے، ایک کتے کے منہ میں جھاگ ہے، گجڑ، جس کو کشمیر میں گجڑ کہتے ہیں، اور اس سے خوشبو آ رہی، بات تو ماننے کی نہیں ہے، بات سمجھ میں آنے کی نہیں ہے، کتے کی جھاگ میں خوشبو، لیکن مان لینا۔ لیکن اگر کوئی کہے کسی دنیا دار کے محفل سے، کسی دنیا دار کے خوش آمد کرنے والے کی محفل سے، کسی دنیا دار کے پیسوں پر ناچنے والے کی صحبت سے عشق رسول ملا تو اس کو کبھی تسلیم نہ کر، اس کو کبھی تسلیم۔ علم کو دنیا دار کے ہاتھ میں بیچنے والے کے ذات سے علم ملا یا عشق ملا، اگر کوئی یہ کہے تو اس کو تسلیم کرنے کی بات، بالکل بھی یہ تسلیم کرنے کی بات۔ عزیزو، اہل علم کن کو کہا جائے؟ اہل ذکر کون ہے؟ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں آؤ، اعلیٰ حضرت کو سمجھو، علماء کو سمجھو۔ اعلیٰ حضرت بھی ایک زمانے سے میں رہے ہیں، انہوں نے بھی بڑے دور کا سامنا کیا، اور کیسے کیسے لوگوں کا سامنا کیا اعلیٰ حضرت کی ہسٹری اٹھا کر۔ زمانہ آیا اور اہل دنیا جن کو کہتے ہیں، بارہ اہل علم تھے، اہل ذکر نہیں تھے، اہل علم، ایک مسئلہ آیا رسول کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم کے شان اقدس کے تعلق سے پوچھا گیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دو زمانے ہیں، ایک زمانہ وہ جو اعلان نبوت کا بعد کا ہے، ایک زمانہ وہ جو نبوت سے پہلے کا ہے۔ اس بدعقیدہ، اس اہل علم سے، علم پر فخر کرنے والے سے پوچھا گیا۔ عزیزو، کیا پوچھا گیا؟ پوچھا گیا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اس زمانے کو جب ہم ڈیوائیڈ کرتے ہیں تو پھر ہمیں شریعت نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے مقدس ذات کے تعلق سے کیا سبق سکھاتی ہے؟ اس اہل علم نے، اس دنیا والوں کے ہاتھ میں بکنے والے نے جواب دیا، لوگوں کو کہا کہ نبوت کے پہلے کا زمانہ وہ ہے جس کی بات نبی پاک علیہ السلام کی ہر ہم تسلیم نہیں کر سکتے، اعلان نبوت کی ہر بات ہم تسلیم کرتے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تک جب یہ مسئلہ گیا، جب یہ بات پہنچی، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، اے شہرت کے بھوکے، اے دنیا دار، اے علم پر فخر کرنے والے، تو نے رسول کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم کے زمانے کو تقسیم کر دیا، تو تقسیم میں پڑ گیا، تو تفہیم میں پڑ گیا، تو فریب میں پڑ گیا۔ سن، نبی کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ظاہری زندگی کا جتنا بھی زمانہ ہے، جتنا بھی زمانہ ہے، احمد رضا تو ان لمحات پر بھی کروڑوں درود بھیجتا ہے جو لمحات نبی پاک علیہ السلام نے بول و براز میں گزارے، جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے قضاء حاجت میں گزارے ہیں۔ احمد رضا تو ان لمحات پر بھی کروڑوں درود بھیجتا ہے۔ علم یہاں سے ملتا ہے، فکر یہاں سے ملتی ہے، شریعت یہاں سے ملتی ہے۔ سمجھو، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی دنیا داروں کے ہاتھ میں بکنے والی شخصیت، آپ کی بارگاہ میں پوچھا گیا، ایک مسئلہ آیا، علماء موجود ہیں، سبق لیں، اعلیٰ حضرت کو پڑھیں۔ کتابوں سے علم نہیں ملتا، کتابوں سے علم نہیں ملتا، کتابوں سے، جس نے کتابوں پر اعتماد کیا وہ گمراہ ہوا، جس نے کتابوں پر کانفیڈنس رکھا وہ گمراہ ہوا، وہ مرا، وہ گیا۔ وہ پہلے کتاب نہیں آئی ہے دنیا، پہلے اہل علم آئے ہیں، ان اہل علم کی قلم سے کتابیں وجود میں آئی۔ آج ہم نے کتابوں پر جو ہے اعتماد کر لیا، کتابوں پر اعتماد کر کے مسائل ہم عوام تک پہنچاتے۔ آئیے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ، اعلیٰ حضرت سے پوچھیں۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ سے کسی نے سوال کیا
فقہ کو سمجھنا ہے، علم فقہ کی کچھ جھلکیں اگر اپنی ذات میں اتارنی ہے تو اعلیٰ حضرت کو پڑھو، اعلیٰ حضرت کو پڑھو۔ 13 سال کی عمر ہے، اگر کتابوں سے علم آتا تو اعلیٰ حضرت سب سے بڑے جاہل ہو، سب سے بڑے جاہل ہو۔ 13 سال کی عمر ہے، آپ جو ہے فقہ کا منصب آپ نے سنبھالا، افتاء کا منصب سنبھالا، آپ نے 13.5 برس کی عمر میں تقریباً آپ نے فتویٰ دیا ہے، سب سے پہلا فتویٰ، وہ بھی رضاعت کا سب سے اہم مسئلہ۔ توجہ، تھوڑی توجہ، اعلیٰ حضرت کو سمجھ۔ اگر علم حقیقی معنی میں سمجھنا ہے تو اعلیٰ حضرت کی ذات کو پڑھ، اعلیٰ حضرت کی ذات۔ یہ ہے نا، کسی نے سوال کیا، حضور میرے پاس سرکار کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم کا جبہ ہے، اس جبے کو میں نے دھویا ہے، اس کا دھون اور پانی میرے پاس ہے، اب عرض یہ ہے کہ اس دھون سے اس کے سوا میرے پاس پانی موجود نہیں، کیا میں اس دھون سے اس پانی سے وضو کر سکتا؟ کیا میں اس پانی سے وضو؟ سب کو تو سمجھ میں آ رہی؟ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ مجھ سے پوچھتا نا کوئی، میں اب اٹھاتا فتاوی شامی، میں اٹھاتا فتاوی ہندیہ، میں فلاں کتاب اٹھاتا، ہدایہ وغیرہ قدوری کتابیں چھان ڈالتا، مجھے ملتا یا نہ ملتا، ملتا بھی تو یہی ملتا، فقہ بھی یہی ہے، تحقیق بھی یہی ہے، علماء کی بارگاہوں میں جاؤ گے تو یہی اہل علم کی بارگاہ میں جاؤ گے تو یہی مسئلہ ملے گا کہ مائع مستعمل سے وضو نہیں ہوتا، مائع مستعمل سے وضو نہیں ہوتا ہے۔ لیکن قربان جاؤ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے فقہ پر، آپ کی ذکر پر قربان جاؤ، آپ کے عشق پر قربان جاؤ۔ علم کتابوں سے نہیں، عشق سے آیا ہے۔ فرمایا پوچھ تو رہے ہو کہ اس پانی سے وضو کر سکتا ہوں؟ نہیں، وضو تو کر لینا لیکن خبردار پاؤں مت دھونا، وضو کرنا لیکن پاؤں، یہ عشق ہے، یہ عشق ہے، یہ فقہ نہیں ہے۔ خالی فقہ پہ اعتماد کرنے والے برباد ہو گئے، برباد۔ اعلیٰ حضرت ایک اہم مسئلہ پہنچا، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی تک پہنچا۔ کیا مسئلہ تھا؟ احمد رضا کوئی عام شخصیت نہیں ہے، پوچھا گیا حضور فتویٰ جو ہے مجھے کچھ جلدی ہے، جلد بازی کی وجہ سے مجھے جلدی فتویٰ چاہیے، جتنا آپ جو ہے مطالبہ فرمائے گا اتنا پیسہ میں آپ کو دے دوں گا، آنے جانے کا خرچہ بھی، یعنی وہ فتویٰ آنے جانے کا خرچہ بھی دے دوں گا۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ اہل علم حضرات بیٹھے ہیں، توجہ فرما۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی نے فرمایا پیسوں کی بات کرتا، پیسوں کی بات کرتا ہے، میرے پاس دن میں 500 فتوے آتے ہیں، کوئی اگر ثابت کر دے احمد رضا نے 1 روپیہ بھی لیا ہے اس کی نوکری کرنے کے لیے، یہ آپ نے فرمایا احمد رضا کے اور پیسوں کی بات کرتے ہو۔ احمد رضا نے خود فتاوی جات جب ڈاک کے ذریعے سے بھیجے تو اپنی جیب سے پیسے لگائے، 500 فتوے لکھنا کوئی چھوٹی بات نہیں۔ آج ہم نذرانوں پہ بک جاتے، آج ہم پیسوں پہ بک جاتے، میں ایسے نذرانوں پہ بک جاتے کہ میں عبد الرحمن صاحب یا علی صاحب کا دل نہیں دکھاؤں گا، ہاں شریعت کے خلاف ہو جائے، ان کا دل نہیں دکھنا چاہیے۔ عزیزو علم کو بیچو مت، اعلیٰ حضرت کو پڑھو، اعلیٰ حضرت کی ہسٹری کو اپنی زندگی میں اتارو۔ اب تو اپنے علم پر اعتماد اور کانفیڈنس سے اہل دنیا کے ہاتھ میں ہم بک گئے، اہل دنیا کے ہاتھ میں۔ ایک جگہ ذکر ہو رہا تھا، کہا کہ چندہ جمع کرو کیونکہ علماء آئیں گے، وہ پیسوں ہی کے لیے آتے۔ یہ کس نے یہ سوچ دی؟ عوام کے ذہنوں میں یہ باتیں کیوں پڑی؟ اس لیے پڑی نا، اب جیبوں کی طرف نظر جاتی، اب شریعت ہم نے چھوڑ دی۔ اعلیٰ حضرت کو سمجھو۔ سوال ہوا حضور ایک اہم سوال میں آپ سے بھی پوچھوں، اچھا مجھے بتائے کہ دائیں جانب افضل ہے یا بائیں جانب افضل ہے؟ یہ سائیڈ میں دائیں سائیڈ افضل ہوتی ہے یا بائیں سائیڈ افضل ہوتی ہے؟ دائیں سائیڈ افضل ہوتی ہے نا۔ اب دیکھیں، اب فقہ ایک مسئلہ سمجھے، سبحان اللہ، یہ علماء کا متفقہ فیصلہ ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے مقدس جسم سے ٹچ جو حصہ ہے وہ کائنات میں تمام چیزوں سے افضل ہے، سبحان اللہ۔ نبی پاک علیہ السلام کے جسم اقدس سے جو حصہ ٹچ ہے زمین کا، وہ حصہ پوری کائنات میں کیا ہے؟ سب سے افضل ہے، پوری کائنات، یہ جنت سے بھی افضل ہے۔
عرش سے بھی افضل ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں سوال گیا. آج ہم کتابوں کی طرف رجوع کریں. کوئی بھی مسئلہ آئے گا کتابوں کی طرف. اور عزیز ہو احتیاط ہوتی ہے نا, فقہ میں بڑی احتیاط, اتنی احتیاط ہے. اگر کوئی مختلف فی مسئلہ بھی آتا ہے, مذاہب 4 ہے نا, مذاہب 4 جن کو کہتے ہیں, فقہ شافعی الگ ہے, فقہ حنبلی الگ ہے, فقہ مالکی الگ ہے, اور فقہ حنفی الگ ہے. چاروں فقہ میں اگر کسی مسئلے میں اختلاف ہوتا ہے تو علماء سے پوچھو گے, علماء کہیں گے کہ اگر چاروں مذہب کے مطابق عمل ہو رہا ہے اس کو ترجیح دی جائے گی, اور کسی ایک فرقے بھی خلاف ہو رہا تو اس سے بچنے کی تلقین کی جائے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ اس لیے کچھ نئے مسائل آئے, علماء کا بڑا اختلاف ہوا, لیکن اب بھی ترجیح ان مسائل کو علماء نے دی ہے جن میں تمام علماء کی رائے پر جو ہے عمل ہو جائے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے سوال ہوا, دائیں جانب جب افضل ہے, بائیں جانب مفضول ہے, آپ یہ بتائیں مکہ شریف دائیں جانب ہے یا مدینہ شریف دائیں جانب؟ تو کہا کہ نہیں, مکہ شریف دائیں جانب ہے اور مدینہ شریف بائیں جانب ہے. اور فقہ بھی ایک مسلمہ قاعدہ ہے کہ دائیں جانب کو فوقیت دی جاتی ہے, یہ افضل ہے, اور بائیں جانب کیا ہے, مفضول ہے. لیکن تمام کتابوں کے اندر جو ہے آپ کو ملے گا کہ مدینہ پاک کا وہ خطہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے مقدس جسم سے ٹچ ہے, یہ علماء اجمع العلماء, یہ کتابوں کے اندر ملے گا, علماء کا اجماع اس پر سب سے افضل وہ ہے. تو اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں سوال ہو کہ جب دائیں جانب کو فضیلت ہے تو پھر مکہ جو ہے دائیں جانب ہے, مدینہ بائیں جانب ہے, تو مکہ افضل ہونا چاہیے نہ کہ مدینہ. لیکن علماء نے اجماع اس پر کیا ہے کہ مدینہ جو ہے یہ افضل ہے اور مکہ جو ہے مفضول ہے. تو پھر اس کا جواب کیا ہوگا؟ تو مجھ سے کوئی پوچھتا نا, اٹھاتا, میں یہ کہتا کہ فتاوی شامی کے اندر نہیں لکھا ہوا ہے, موشی نے حاشیہ بھی نہیں لکھا ہے, اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے جد الممتار لکھی ہے, شامی کا جو ہے حاشیہ ہے اس کے اندر بھی نہیں لکھا ہوا ہے, علامہ محقق علی الاطلاق انہوں نے بھی کچھ نہیں لکھا ہے, علامہ محدث عبد الحق محدث دہلوی انہوں نے بھی کچھ نہیں لکھا ہے. اپنے علاقے کے علماء کی طرف آؤں گا, میں کہوں گا انہوں نے بھی کچھ نہیں لکھا ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے حاشیے نہیں ڈھونڈے, آپ نے تفسیریں نہیں ڈھونڈی, آپ نے جو ہے کتب فقہ یا تفسیر یا حدیث نہیں اٹھائی, آپ نے نظر جھکائی. اے ہے, آپ نے نظر جھکائی, آپ نے گردن جھکائی اور گردن اٹھائی, فرمایا کہ اب مسئلہ حل ہو گیا. کیا ہو گیا؟ مسئلہ حل ہو گیا. اہل ذکر, علم کو کہتے ہیں اہل ذکر, اہل علم نہیں, اہل ذکر سمجھانا چاہ رہا ہوں, اہل ذکر, اہل علم نہیں. علم پر جس نے غرور کیا وہ گیا, وہ برباد ہو گیا. اہل ذکر. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے جب گردن جھکائی, گردن اٹھائی, فرمایا جواب قربان بریلی کے اس بادشاہ پر قربان. تو فرمایا پوری کائنات ایک جسم کی حیثیت رکھتی ہے, پوری کائنات ایک جسم کی حیثیت رکھتی ہے, اور مدینہ پاک دل کی حیثیت رکھتا ہے. یہ بتاؤ جسم میں دل دائیں جانب ہے یا بائیں جانب ہے؟ فرمایا گیا کہ دل بائیں جانب ہے. فرمایا جب دل بائیں جانب ہے تو مدینے کی حیثیت دل کی ہے, تو دل بائیں ہی جانب ہوتا ہے. یہ ذکر ہے. یہ کیا ہے؟ یہ ذکر ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب انہوں نے علم پر اعتماد نہیں کیا, عشق کے پیکر کا نام احمد رضا ہے. آپ نے اپنے آپ کو دنیا داروں کے ہاتھ میں بیچا نہیں ہے. آپ کی بارگاہ میں آئے اس وقت کے بڑے بڑے جو ہے دنیا دار آئے, اور دنیا داروں کے قصیدے لکھنے والے آئے, بڑے بڑے نواب تھے اس وقت. توجہ, تھوڑی توجہ, اعلیٰ حضرت کی بات ہو رہی ہے نا, اہل ذکر کی بات ہو رہی ہے, اہل علم کی بات نہیں ہو رہی. اس لیے توجہ چاہوں, اپنے آپ کو دنیا کے چند ٹکو میں بیچنے والے, ٹکو کے بیچنے والے, یہ اس بات پر ذرا توجہ فرمائیں. ہر دور میں ایسا رہا. میں عرض کر رہا ہوں, اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کی بارگاہ میں چند لوگ آئے, کہا کہ بڑے بڑے قصیدے لکھے گئے فلاں نواب کے, فلاں نواب کے, فلاں نواب کے, آپ بھی تو ذرا کچھ لکھو. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کروں مدح اہل دول رضا, پڑے اس بلا میں میری بلا, میں گدا ہوں اپنے کریم کا, پارے نام میرا دین ہے, میرا دین پارے, روٹی کے ٹکڑے جمع کروں میں علم سے,
اس علم سے جو سرکار کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم سے مجھے میں فقیر ہوں، میں بھکاری ہوں، اپنے کریم کا ہوں، مجھے دنیا داروں کی دولت نہیں چاہیے۔ یہ فکر ہے، یہ اعلیٰ حضرت ہے۔ اور سنیں حضرت حضور اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی، یہ تو ایک پہچان ہے، عاشقوں کی ایک پہچان ہے۔ اعلیٰ حضرت نے علم جو ہے کتابوں سے حاصل نہیں کیا، عشق رسول سے آپ الدولۃ المکیہ آپ نے لکھی۔ حسام الحرمین شریف جب آپ مدینہ پاک میں مکہ پاک میں پہنچے، ہر طرف پھیلا ہوا تھا۔ احمد رضا جو ہے اس نے، احمد رضا نے علم، نبی پاک علیہ السلام کے علم کو جو ہے اللہ کے علم سے آگے بڑھا دیا۔ ایک بات مشہور ہو چکی، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ جب حرمین طیبین کی حاضری ہوئی تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ سے پوچھا گیا کہ اس طریقے سے بات پھیلی ہوئی ہے، یہاں آپ کے پاس قلم بھی نہیں، آپ کے پاس دوات بھی نہیں ہے، اسباب بھی نہیں ہے، طبیعت بھی کوئی ٹھیک نہیں ہے، خراب ہے طبیعت، پھر بھی آپ نے، آپ کا علم پر بھروسہ نہیں تھا نا، آپ کے دل میں عشق رسول رچا اور بسا ہوا تھا، عشق رسول کے جام پیے ہوئے تھے آپ نے۔ آپ رحمت اللہ تعالی نے آقا کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم پر، آپ کے ذات پر، آپ کے عشق پر اعتماد کرتے ہوئے آپ نے قلم اٹھایا اور الدولۃ المکیہ، حسام الحرمین شریفین، ایسی کتاب لکھی، ایسی کتاب لکھی کہ کائنات جب تک وجود میں رہے گی اس کا جواب کسی کوئی دے نہیں، ماں کا لال دے نہیں سکتا۔ ایسا کر، اب یہ علم سے نہیں اٹھا ہوا قلم تھا، یہ عشق رسول میں اٹھا ہوا قلم، تو کائنات آج تک بد مذہب کتاب کا جواب نہیں دے پائے اور نہ دے پائیں گے وہ، کیونکہ وہ عشق رسول کے وہ عشق رسول میں نکلے ہوئے قلم کی سیاہی تھی، وہ خطرات تھے جو صفحات پر آئے اور آج تک وہ ہمارے سامنے موجود ہیں۔ آج تک اعلیٰ حضرت کو سمجھنے والوں نے، جنہوں نے سمجھنے کی کوشش کی، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی کو ہم نے سمجھا نہیں، ہم نے اعلیٰ حضرت کی ذات کو لوگوں کے سامنے بیان نہیں کیا۔ اعلیٰ حضرت ہے کون؟ اعلیٰ حضرت ہے کون؟ آج دیکھیں نا، خلاف شریعت جو کرتے ہیں ہمیں احساس نہیں ہوتا، اور ہماری عوام بھی بیچاری پتہ نہیں کہاں ہے ہماری عوام۔ اگر محلے میں، اگر علاقے میں کوئی بری بات ہوتی ہے نا، کہتے نہیں ہمیں پوری زندگی گزارنی ہے، اٹھنا بیٹھنا اس کے ساتھ ہے، تو ہم جو ہے بائیکاٹ کرنے کے بجائے، اس سے دور نفور ہونے کے بجائے جو ہے اس کا بھرپور ساتھ بھی دیتے ہوئے نظر آتے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ، آپ دیکھیں، اس کو کہتے ہیں عشق رسول، خوف خدا، خشیت۔ آپ کا دل پاکیزہ تھا، بس دل میں تھا تو خوف خدا تھا، اس کے سوا کسی دنیا دار کا خوف نہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ، آپ جو ہے تشریف فرما ہے، ایک مانگنے والا آیا، باہر مانگنے والا آیا، اس نے کہا کہ کچھ چاہیے مجھے اللہ کے نام پر۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ نے کسی کام، دینی کام میں مصروف تھے، اور دین کے کام کے آپ کا عالم یہ ہے، آپ فرماتے ہیں میرے پاس آئے لوگ بیٹھے اور دیکھیں کہ اگر میں نے ایک لمحہ زندگی کا اپنے کام کے لیے لگایا تو جو مجھے سزا دینا چاہتا وہ دے سکتا۔ اعلیٰ حضرت کا ایک لمحہ، ایک لمحہ، ایک سیکنڈ علم دین کی خدمت میں لگا۔ آپ کے سامنے ایک بندہ آیا تو آپ کسی کام میں لگے ہوئے تھے، مانگ رہا تھا اللہ کے نام پر، تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی جانب سے کوئی تاخیر ہوئی تو اس نے کہا کہ دینا ہے تو دے ورنہ اس گھر کو میں پلٹ دوں گا۔ کیا کہا؟ دینا ہو تو دو ورنہ اس گھر کو الٹ پلٹ کر دوں گا۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی کے کانوں تک جب یہ آواز پہنچی تو آپ جو ہے غضبناک ہوئے۔ آپ نے فرمایا خلاف شریعت بات کرتا ہے، فرمایا میرا ارادہ تھا دینے کا، 10 مانگتا تو میں 20 دیتا، 20 مانگتا تو زیادہ دیتا، لیکن جو تو نے خلاف شریعت بات کی عزیزو، دیکھو یہ اعلیٰ حضرت آج خلاف شرع ہو رہا ہے، لیکن تب بھی ہم دنیا داروں کے جیبوں میں بکے ہوئے ہیں، تب بھی دنیا داروں کے ہاتھوں پر بکے ہوئے۔ دیکھیں اعلیٰ حضرت کو سمجھے پڑھیں۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی نے فرمایا تو مجھ سے مانگتا 10 دیتا 20، لیکن جو تو نے خلاف شرع بات کی ہے نا، اب تو اگر 1000 بھی 1 روپے بھی مانگے گا نا، تجھے ایک ٹکڑا بھی نہیں دے۔ اندر سے ماں کی آواز آئی، ماں نے کہا بیٹا فقیروں سے نہیں الجھتے، فقیروں سے نہیں الجھتے، یہ نقصان پہنچاتے ہیں، آپ کچھ دے دو انہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی نے اپنی والدہ محترمہ سے عرض کی، کہا کہ والدہ محترمہ بات
دینے لینے کی نہیں ہے، بات شریعت کی آ گئی ہے. اور احمد رضا کبھی شریعت کو پس پشت نہیں ڈال سکتا ہے. دنیا کا کتنا بڑا آ جائے، دنیا کا کتنا ہی سرمایہ دار آ جائے، احمد رضا کبھی شریعت کے خلاف نہیں کر سکتا. اس نے شریعت کے خلاف بات کی، یہاں پیسوں کی بات نہیں، یہ شریعت کی بات. اچانک آواز آتی ہے مصطفیٰ رضا، جن کو مفتی اعظم کے نام سے جانا اور پہچانا جاتا ہے آج کی اس دور میں. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ کے چھوٹے صاحبزادے حضور مفتی اعظم ہند علی رحمۃ چھت پہ کھیل رہے تھے، چھوٹے تھے ابھی. اچانک ایک آواز آئی، چلا گئے سب کہ چھت سے جو ہے زمین پر تشریف گر گئے. سبحان اللہ، اللہ اکبر. سب نے چیخنا شروع کیا کہ مصطفیٰ رضا گر گئے. لیکن اعلیٰ حضرت وہیں گھر میں تشریف فرما تھے. سب نے جب آواز بلند کی، ادھر سے ماں کی آوازیں بلند ہوئی، احمد رضا فقیر نقصان پہنچاتے. میں نے پہلے ہی کہا تھا فقیروں سے نہیں الجھتے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ابھی بچے کی حالت کو پوچھا نہیں ہے کہ بیٹا اوپر سے گر گیا، پکے مکانات اور پکی زمین، بہت چوٹ پہنچ سکتی تھی نا. توجہ، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے بچے کی طبیعت کے بارے میں نہیں پوچھا. کہا امی جان، آج اگر ایک مصطفیٰ رضا کیا ہزاروں مصطفیٰ رضا بھی جائیں، بات شریعت کی آئی ہے، میں کبھی بھی شریعت کے خلاف شریعت کے خلاف. مفتی اعظم ہند علی رحمت چھوٹے تھے، بھاگتے ہوئے دوڑتے ہوئے کہا ابا حضور مجھے کچھ بھی نہیں ہوا. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی نے پڑھا الحمدللہ، فرمایا یا اللہ تو امام احمد رضا سے جو ہے امتحان لے رہا تھا، مولا تیرا شکر ہے کہ احمد رضا کو آج بھی تو نے امتحان میں پاس کر دیا. یہ اعلیٰ حضرت علماء کی زندگی کو پڑھے. آپ علماء کی طرف میں توجہ کرنا چاہ رہا ہوں، کتابوں کو نہ پڑھے، علماء کو پڑھے. علماء کو آج میرے کردار سے شریعت کو نہ سمجھے، میری گفتار سے اسلام کو نہ سمجھے. آج اسلام سے لوگ دور کیوں ہو رہے ہیں؟ میں مولوی جو بگڑ گیا نا، میرے مولوی دل کی حیثیت رکھتا ہے، دل کی. اور جب دل بگڑ جاتا ہے نا، پورا جسم بگڑ جاتا، پورا جسم خراب ہو جاتا. مولوی کو میں مولوی جب سے بنا نا، تب سے جو ہے اسلام کو بدنام کیا. مولوی سے اسلام کو نہ پرکھے، مولوی سے اسلام کو نہ سمجھے. اگر سمجھنا اسلام کو، اہل ذکر کو پڑھے. اہل ذکر کو فاسألوا اہل الذکر، قرآن مقدس نے جن کو یاد کیا، آپ ان کی زندگیوں کو پڑھیں، آپ ان کی سوانح کو پڑھیں. اگر ان کی زندگی کو سمجھ گئے تو شریعت کو سمجھ جاؤ گے، فقہ کو سمجھ جاؤ گے. اہل علم کی اب تو رہے بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی آج سے یہ اہل علم کو نہیں، آپ اہل ذکر کی زندگیوں کو پڑھیں. ایک ہوتی ہے پریکٹیکلی اور ایک ہوتی ہے تھیوری، جس کو آپ پڑھتے ہوں گے اس سکولوں میں. تو تھیوری سے انسان قابل نہیں بنتا ہے. پریکٹیکلی جب تک انسان کے تیور میں، قلم میں، زندگی میں نہ بس جائے، تو پریکٹیکلی جب شریعت کی پریکٹیکل کرنی ہو تو علماء کی زندگی کو پریکٹیکل کرنی ہو تو علماء کی زندگی کو پڑھیں. تو حضرت مفتی جلال الدین امجدی علیہ رحمۃ و رضوان، آپ کے زمانے میں ایک بہت بڑا دنیا دار، اس نے شریعت کے خلاف کوئی بات کی. اس وقت کے جتنے بھی بڑے بڑے جو مدبرین، جن کو اہل علم کہا جاتا ہے، اہل ذکر نہیں، میں اہل ذکر کی بات کر رہا ہوں، اہل علم کی بات نہیں. جب ان تک مسئلہ پہنچا، ساتھ ساتھ میں یہ بھی پہنچایا گیا کہ وہ بڑا دبنگ ہے، اس کے پاس جو ہے پولیس بھی رہتی ہے، یہ بھی رہتے ہیں، وہ بھی رہتے ہیں، اس کے خود کے پاس گن بھی ہے. تو ذرا سوچ سمجھ کر قلم اٹھانا. علماء سے کہا، دھمکیاں دی گئی جیسے دی جاتی ہے آج کل دھمکیاں، اللہ محفوظ پر. کہا گیا کہ قلم سوچ سمجھ کے اٹھانا، پنگا بھی فتنہ بھی ہو سکتا ہے. تو سب نے قلم اٹھائے، تو قلم جو ہے مطابق اٹھے نا یار. ادھر حالات جو نزاکت کہتے نہیں، حالت کی نزاکت کو بھی دیکھنا ہوتا. حالت کی نزاکت کو، جہاں شریعت کی بات آتی ہے نزاکت کو نہیں دیکھتے. آپ پڑھیں، بزرگوں کو پڑھیں، انہی علماء سے شریعت کو آپ سمجھیں. تو وہاں جہاں شریعت کی بات آتی ہے وہاں نزاکت نہیں دیکھی جاتی. جب قلم، سب کے قلم اٹھے، کسی نے کچھ لکھا، کسی نے کچھ لکھا. توجہ ادھر، توجہ عبد الرحمن صاحب، توجہ. قلم اٹھا سب کا، کسی کا مطابق گیا، کسی کا خلاف گیا. اسی دوران اسی نواب کے گھر ایک جلسہ رکھا گیا، علماء کی آزمائش، علم والوں کو جانچا جا رہا تھا. اور یہ من جانب اللہ آزمائش. مفتی جلال الدین امجدی علیہ رحمہ، یہ کوئی بہت پرانے بزرگ نہیں ہے. میں پریکٹیکلی اسلام کو سمجھانا چاہتا ہوں.
علم کو سمجھانا چاہتا ہوں. مفتی جلال الدین امجدی علیہ رحمہ کو دعوت دی گئی کہ فلاں صاحب نے جو ہے ایک محفل سجائی ہے, انہوں نے گھر میں جلسہ رکھا ہے, علماء کو انوائٹ کیا ہے, آپ کی بھی دعوت ہے. سبحان اللہ, جب آپ تک بات پہنچی آپ رحمت اللہ تعالی نے فرمایا ظالم کے گھر مجھے بلایا جا رہا ہے, ہو سکتا ہے آج اللہ تعالیٰ شریعت کا فیصلہ فرما دے. توجہ, مفتی جلال الدین امجدی علیہ رحمہ کو جب بلایا گیا تو آپ سے پہلے ایک مقرر خطیب, میں سمجھانا چاہتا ہوں, توجہ ادھر, ایک خطیب نے تقریر کر کے اس نواب کی خوب چاپلوسی کر کے اس نے نذرانہ لے کر کے بھاگ گیا. مفتی جلال الدین امجدی علیہ رحمہ تقوی میں اور خشیت الہی میں اور علم میں ایک مانی جانی شخصیت مانی جاتی تھی اس دور کی, اور اس خطیب نے سمجھ لیا آج مفتی جلال الدین آ رہے ہیں, کوئی نہ کوئی فتنہ ضرور ہوگا, میں اس فتنے میں نہیں پڑھنا چاہتا ہوں. اس نے پہلی تقریر کر کے نذرانہ لے کر کے فرار ہو. کتاب کے اندر لکھا ہوا, آپ کے سوالے میں لکھا ہوا. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کرسی خطابت پہ بیٹھے دشمن کے گھر ہے, کسی عزیز کے گھر نہیں ہے. آپ کو نذرانے کی فکر نہیں ہے, آپ کو کسی کی جیب کی فکر نہیں ہے, دنیا دار کی ناراضگی کی فکر آپ کے دل میں نہیں ہے, ورنہ مفتی جلال الدین امجدی کا نام اس اسٹیج پر اس مسجد میں آج لیا نہیں جاتا. یہ تو اللہ تعالیٰ نے ڈال دیا دل میں, تو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. آپ رحمت اللہ تعالی نے پوری تقریر اس نواب کے خلاف کی اس کے گھر میں. اس کو کہتے ہیں اہل ذکر, ان کو اہل ذکر کہا جاتا ہے, ان کو کہا جاتا ہے شریعت والے. ان سے شریعت کو سمجھے, مجھ سے کیا شریعت آپ سمجھیں. سر پہ آ گیا امامہ, میں نے اچھے اچھے کپڑے پہن لیے, جی مولوی صاحب ہے. مولوی صاحب نہیں, فسادی صاحب کہیں. ہاں تو جو ہے آپ رحمت اللہ پوری تقریر خلاف کی. آپ دیکھیں آگے کی بات سنیں. فوراً نواب جوش میں آیا, تمنچا لے کر کے پہنچا, آپ کے جو ہے سر پر اس نے تمنچا رکھا. توجہ, جب رکھا تو کہا آپ نے جتنی تقریر ابھی کی ہے مجھ سے معافی مانگو, ورنہ ابھی گولی چلا کر کے ہلاک کر دوں. آپ رحمت اللہ تعالی کا جواب سنیں. اس کو کہتے ہیں اہل ذکر, ان کو کہتے ہیں وہ جن کے دلوں میں خشیت تھی, جو دنیا داروں کے ہاتھ میں بکنے والے نہیں تھے. آپ نے فرمایا نواب وقت کے فسادی, تو کیا سمجھتا میں گولی سے ڈر کر کے شریعت کے خلاف تجھے حکم سناؤں گا. اس جلال الدین کی اگر موت اسی گولی میں لکھی ہوگی تو تیرے چلائے بغیر بھی چل جائے گی, اور اگر نہیں لکھی ہوگی تو تیرے چلانے سے بھی یہ نہیں مرے گا. ہاتھ کانپا اور اس کی رائفل اور جو بھی پستل اس کے ہاتھ میں تمنچا تھا وہ زمین پر گرا, قدموں میں گرا. کہا حضور آج سے میں آپ کا غلام ہوں. آج تک جن اہل دنیا کے ہاتھ میں میں تھا انہوں نے مجھے گمراہ کیا. ہاں انہیں جن کو اہل علم کہا جاتا تھا, آج ہم ہی لوگوں کے فسادی بنتے ہیں نا, لوگوں کو فساد میں ہمیں مبتلا کرتے ہیں. ہم ہی جو ہے اس فساد کے ضامن بنتے ہیں. شریعت ہم بھول جاتے ہیں, شریعت پھر ہمیں یاد نہیں رہتی ہے. فلاں ناراض نہ ہو جائے, فلاں کتنا ہی غلط ہے, تائید میں ہم بیٹھ جاتے ہیں. خوف خدا ہمارے جسم پہ سوار نہیں ہوتا ہے. آخر مرنا ہے. غلط مسئلے کی اگر میں تائید کرتا ہوں تو اس غلط مسئلے کی تائید میں خدا نہ خواستہ ابھی اگر موت آ جائے تو پھر میرا کیا حال ہوگا. 5ویں پارے کی آیت کریمہ شاید آپ کے ذہنوں میں نہ ہو. میں مفتی صاحب کی انتظار کر رہا ہوں. ہاں بس میں آیت کریمہ سنیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے من یشفع شفاعتا حسنتا یکن له نصیب منها ومن یشفع شفاعتا سیئتا یکن له کفل منها. جو کسی اچھی بات میں کسی کی تائید کرتا ہے تو ثواب کا حصہ اس تائید کرنے والے کو بھی ملتا ہے. من یشفع شفاعتا حسنتا یکن له نصیب منها ومن یشفع شفاعتا سیئتا, اور اگر کسی کی کوئی غلط تائید کرتا ہے یکن لہو کفل منہا, اس غلط بات کی تائید میں جو غلط اس مجرم کو جتنی سزا ملے گی اور جو حصہ اس کے نامہ اعمال میں آیا اس کے تائید کرنے والے کے حصے میں بھی وہی لکھا ہوا. یہ قرآن کا فرمان, قرآن میں لکھا ہوا. اللہ تعالیٰ حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ علم پر اعتماد کے بجائے اہل ذکر پر اعتماد کرنے کی توفیق سے نوازے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. وقت بہت زیادہ ہو گیا, میں مفتی صاحب کے انتظار میں تھا. معذرت خواہوں. قبلہ مفتی صاحب تشریف لا کر کے آپ کے سامنے جو بھی کلمات ارشاد فرمائیں گے اللہ تعالیٰ